مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالج کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 یعنی مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 12ویں ویڈیو ہے جو با اور بڑے کاف پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ یا اور نون بھی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے جب شروع میں ہو، اور اس طرح یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ با جب سین، شین، صاد، طا، ظا، قاف اور واو پر داخل ہو تو وہ بھی چھوٹے الف کی طرح ہوتی ہے لیکن صرف 1.5 قط، اور وہی الف کی طرح یعنی اوپر نوکدار اور آخر کا حصہ ویسے مکس ہوتا ہے، مل جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تو اس کا اتباع کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو کاف کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ کاف اگر شروع میں ہے تو وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے تو شکل تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ فا کی طرح ہے۔ جس طرح ہم نے فا کہا کہ فا کی طرح یہ جو حصہ ہے لمبوترا شکل بن جاتا ہے، تو فا بھی شکل تبدیل کر دیتی ہے لیکن جب آخر میں ہو یا درمیان میں ہو۔ لیکن کاف اگر آخر میں ہے اور اول میں ہے تو شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے تو فا کی طرح اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، سطر اول کے علاوہ سطر ثانی، نشست اور کرسی کے درمیان یہ واقع ہے، اور وہ اس طرح کہ تقریباً 2 قط یا 2.5 قط یا 1.5 قط سطر ثانی سے اوپر یہ شروع ہوتی ہے یہ با، اور اس کے ساتھ ساتھ سطر ثانی پر نیچے سے اس کا جو سرا ہے قاف کا وہ ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور بقیہ پھر نشست سے اس کا غنہ شروع ہوتا ہے نشست کے اوپر سے، اور پھر نشست سے ہو کے کرسی، اور کرسی سے دوبارہ نشست کی طرف اس کا غنہ بھی آ جاتا ہے، اور یوں قاف اپنی شکل مکمل کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں سطر ثانی کے اوپر سے تقریباً 2 قط، اور 2 قط میں سے پھر یہ یہاں سے 1.5 قط کے بعد یہ مڑنا شروع ہو جاتی ہے با، اور اس طرح یہ اوپر کی شکل جو ہے جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 1.5 انچ 1.5 قط اس کی پیمائش ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو سطر ثانی ہے اس سے تقریباً نیچے با آ جاتی ہے، اور یہاں پہ ہم آسانی کے لیے قط نہیں لگاتے پورا، بس صرف قط کی پیمائش کے موافق صرف یہاں پہ معمولی سا ٹک لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ 1 قط اندر یعنی با کے اندر سے یہاں پہ قاف کا سر یہاں سے آ جاتا ہے، اور اس کو بھی سلیب کے قاعدے کے موافق اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سلیب عام جو نقطہ ہوتا ہے وہ پورا قط ہوتا ہے، لیکن قاف اور فا اور واو کا جو سرا ہوتا ہے وہ سوا قط ہوتا ہے۔ تو یہاں سوا قط، اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا، تو یہاں سے یہ سلیب ہے، یہاں سے ہم آ جائیں گے، تو یہاں سے نیچے آ جائیں گے، اسی سلیب کے گرد گھومیں گے یا اس سلیب کو کور کر لیں گے، اور یہاں پہ پھر یہاں پہ واو کا سر جو ہے جو چھوٹی ہے وہ اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ غلطی یہ نہیں کریں گے کہ یہاں پر بس قلم کو ایک ہی سانس میں لے لیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ قلم کو تھوڑا سا ہم سیدھا کر دیتے ہیں، اور سیدھا کر کے پھر یہ ہے کہ پیچھے آ جاتا ہے، لیکن اس با کی سیدھ میں نہیں، تھوڑا سا اس کو آگے گرا دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر دیا۔ اب یہ با اور کاف مکمل ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہاں تک کاف کا اول حصہ یہ پتلا ہے، اور پتلا بھی اس طرح کے قلم کو ہم اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور آرام آرام سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں گولائی میں۔ تو یہاں اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو یہ نصف قط یہ ہے اور پورا قط یہ ہے، اس طرح 2 قط اور یہ 2 قط ہے، اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ 3 قط میں با اور واو دونوں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نچلا حصہ یعنی غنہ جو ہم اس کی مکمل کرتے ہیں
وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں 2 قط اور یہ 3.25 قط، اور یہ پہلا والا جو شاخہ ہے اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا یعنی قط سے یعنی پونا قط یہ لے کے آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اس کو قلم کو ترچھا لے کے آ جاتے ہیں اور زمین پہ یعنی کرسی کی جو لکیر ہے آخری لکیر یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ 1 قط جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں یہ کچھ 1.25 قط، اور یہ 2 قط کے بعد زمین پہ اس کا حصہ لگے گا، اور زمین پہ حصہ لگنے کے بعد 1 قط زمین پہ پورا لگے گا اور گھسیٹے گا اپنے آپ کو، اور پھر یہاں پہ اس کے بعد یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور آسانی کے لیے پھر میں اور قط لگا دیتا ہوں اور اس میں سے اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں۔ جو ہی یہاں پہ پہنچے گا تو یہاں پر تھوڑا سا کھل بھی جائے گا، اور کھلنے کے بعد پھر یہ اس لکیر کی طرف سیدھا ہو کے آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا اندر جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سیدھا آ جائے گا۔ مختلف مراحل طے کر کے یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کا دم ہم پھر ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اندرونی پیمائش اس کی 3/1/4 ہے، اور یہ 1/3/4 ہے، یعنی پونے 2 قط ہے، اور اس کی جو یہ ہم نے کہہ دیا 1/1/4 ہے، 2 قط ہوا میں ہے، 1 قط پینڈنگ ہے یعنی اس کا پیندہ لگا ہے، اور پھر 1 قط کے بعد یہ ہوا کی طرف یعنی اوپر کی طرف یہ جا رہا ہے، اور وہی بیضہ اس میں بھی بن جائے گا جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں۔ تو اس کا آخری جو مرحلہ ہے ہم اس کو مکمل کر لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جو 2 نقطے ہیں وہ کس طرح مکمل کرتے ہیں، اس کی سیدھ میں اور اس سے تھوڑا سا اوپر اس کاف کے اوپر سے تھوڑا سا اس کو رکھیں گے، اور وہی سلیب کے قاعدے کے موافق ہم اس طرح ایک سلیب بنا دیتے ہیں، اور سلیب جب بنا دیا تو قلم کو اس نقطوں پہ رکھیں گے اور تھوڑا سا دبا دیں گے، اور پھر اس کو سیدھا کر دیں گے، اور جتنا سلیب تھا اس کو ہم نے ڈانپ لیا، پھر اس کے ساتھ دوسرا سلیب بنا دیں گے، اور اس کے بعد اس سلیب کو بھی دوبارہ دبا دیں گے، یعنی سلیب کی خیر نہیں ہے، یہ ہم نے سلیب کو بند کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب با کا جو نچلا یعنی جو نقطہ ہے اس کی سیدھ میں ہم آ جائیں گے، اور یہ بھی سلیب کو ڈانپیں گے، اور سلیب کے طریقے پہ قلم کو تھوڑا سا دبا دیں گے اور پھر سیدھا کر دیں گے اور فنش کر دیں گے، تو یہاں پر اس کا با کا جو نقطہ ہے وہ مکمل بن گیا۔ غلطی جو ہم اس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس جلدی کر دیتے ہیں، بس ابھی تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جلدی ہم نے نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے مکمل کر دیا، اور یہاں پہ اس طرح لے کے آتے ہیں، تو جس طرح ہم نے کہا کہ آخری جو مرحلہ ہے اس چوٹی کے بعد کہ قلم کو بالکل 90 ڈگری پہ بالکل سیدھا کرنا ہے اس طرح، اور چھوٹی انگلی کی مدد سے ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے اس طرح، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جو بیضہ شکل ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ایک ضروری بات اور جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لکیریں جو ہوتی ہے، ہم جو لکیریں بناتے رہتے ہیں، 17 اول 17 ثانی ہے اور نشست اور کرسی ہے، اس کے بغیر لکھائی نہ کی جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو ہم پیمائش کرتے رہتے ہیں یہ پیمائش کے بغیر بھی آپ کا قلم چل جائے، اس طرح ہم بناتے رہتے ہیں، یہ بغیر پیمائش کے آپ کوشش کریں کہ اس کو بناتے جائیں تاکہ آسان ہو جائے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کو ہم مکمل کرتے جا رہے ہیں، یہ کاف بن گئی۔ تو یہاں پہ نصف قط کا فاصلہ اور یہاں پر یہ قط کا فاصلہ، اب البتہ یہ ہے کہ یہ جو کاف ہے تھوڑا سا با سے آگے نکل گیا ہو، یعنی کہ دونوں ایک ہی سیدھ میں ہو اس طرح، بلکہ تھوڑا سا، چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خط نستعلیق لاہوری جو طرز ہے یہ فارسی سے ماخوذ ہے، اور فارسی خط بالکل یہ سمجھ لو کہ اس میں یہ سمجھ لو کہ لٹایا گیا ہے، یہ کاف بالکل اس طرح، یہ بھی اسی طرز پہ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ اس میں غننے کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے، اور جو سواد ہے فا ہے اور اس طرح سواد کے وہ تھوڑا سا نرم اور گداز ہے،
اور نستعلیق لاہوری طرز پہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہے. کٹ پن کے ساتھ آسان ہے. لائن کے اوپر سے شروع کریں یا لائن کے بغیر شروع کریں. آئندہ کے بعد انشاءاللہ میں انگلش کی جو کاپی ہوگی اس میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب یہاں پر قلم کا جو نچلا حصہ ہے، یعنی یہ اوپر کا حصہ اور یہ نچلا حصہ ہے، بالکل یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ والا جس طرح زبان کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس میں یہ طریقہ ضروری ہے. یہ دیکھو یہاں پر نچلا حصہ استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح فا یا عین جو ہے اس میں بھی اس طرح یہ والا حصہ استعمال ہوتا ہے. یہ والا جو میں بتا دیتا ہوں، یہ جب بنا دیتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو اوپر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اوپر والا حصہ بنا دیتے ہیں، چونچ نما حصہ یہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پر بھی نچلا حصہ استعمال کر لیں. سب سے پہلے یہ جو کٹا ہوا علاقہ ہے، برچہ نما حصہ ہے، یہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ والا. مارکر کے ساتھ ہے تو مارکر کا بھی یہی طریقہ ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جہاں پہ قلم موٹا ہو، لفظ موٹا ہو تو قلم کو دبا کے استعمال کر لیں، لیکن اگر لفظ پتلا ہے تو قلم کو ڈھیلا استعمال کر لیا جائے، کیونکہ جلدی میں اس کا نوک استعمال نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر یہ موٹا ہے تو بغیر کسی جھجک کے استعمال کر لیں، لیکن یہ علاقہ پتلا ہے تو قلم کو ڈھیلا استعمال کر لیں. اور وقفے وقفے سے استعمال کر لیں، اس پہ زیادہ مشقیاں کریں. بال پن کے ساتھ زیادہ مشقیاں کریں، کیونکہ روزانہ کے اعتبار سے ہم مشق کریں گے، اور زیادہ لکھائی تو ہماری کٹ پن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ عام جو بال پن ہوتے ہیں، دفتری کام کرتے ہیں، اسکول وغیرہ کالج وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں، تو کٹ پن کے ساتھ یا بڑے قلم کے ساتھ ہم تھوڑے لکھتے ہیں، بلکہ ہم جو لکھتے ہیں تو عام پن کے ساتھ یا فاؤنٹ پن کے ساتھ یا فائن جو بال پن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم لکھیں گے. تو اس پہ زیادہ مشقیاں کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ ہماری ویڈیو کے ثواب کے لیے آگے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.